اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وعلى آله وصحبه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام أيام عشر ذي الحج قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع منه بشيء رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أوصيكم ونفسي بتقوى الله والسمع والطاعة میں خود کو اور آپ سب کو تقوی اختیار کرنے کی نصیحت اور وصیت کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے بار الہ ہم سب کو تقوی جیسی صفت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں تقوی پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہم تیرے اوامر پر عمل کریں، تیرے احکام پر، تیرے حکموں پر عمل کریں اور تیری منع کی ہوئی چیزوں سے دور رہیں، حلال پر عمل کریں، حرام سے پرہیز کریں۔ اے اللہ ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بندوں میں اور جنتی لوگوں میں شامل فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ اسلامی بھائیو، عزیزوں اور دوستوں، یہ ایام، یہ دن بڑے مبارک دن چل رہے ہیں۔ یہ دن ذی الحجہ کے 10 دنوں میں سے 10 دن گزر رہے ہیں۔ آج 3 تاریخ ہے۔ عربی مہینے یا عربی کیلنڈر اور سال کا یہ آخری مہینہ ذی الحجہ ہے جس میں حج ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے 10 ایام کے بڑے فضائل احادیث کے اندر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ سورہ فجر کے شروع میں
اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی ہے والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ابن الزبیر اور مجاہد اور دوسرے بہت سارے مفسرین کہتے ہیں، جیسا کہ تفسیر طبری اور ابن کثیر کے اندر تفسیر ابن کثیر کے اندر موجود ہے کہ اس سے مراد، ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ان ایام کی اہمیت اور فضیلت کے پیش نظر ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ اور اسی طرح سے سورہ حج کی آیت ہے، سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ معلوم دنوں میں لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کو، اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، تسبیح، تکبیر، تحمید، تہلیل، لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں، اور چلتے پھرتے بازاروں میں گھومتے پھرتے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات بلند کریں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات شروع ذی الحجہ سے لے کر کے 10 تاریخ تک جو ہے بلند کرتے رہے، بلکہ 13ویں تاریخ کی عصر تک جو ہے وہ بلند کرے، بعض ایام عرفہ سے لے کر کے 13ویں تاریخ کی عصر تک فرض نمازوں کے بعد یہ تکبیرات بلند کرے، اور ایام عرفہ تک بازاروں میں گھومتے ہوئے، جاتے آتے ہوئے اور آتے جاتے ہوئے لا الہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ تکبیرات بلند کرے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ثابت ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیو، عزیزوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آپ سنیں، ذرا سا غور کریں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک نیک اعمال جتنا ان 10 دنوں میں محبوب ہے اور افضل ہے اور پیارے ہیں اللہ کے نزدیک، ان 10 دنوں میں کوئی بھی نیک عمل، چاہے وہ نمازیں ہوں، چاہے وہ روزے ہو، چاہے وہ کیا کہتے ہیں عمرہ ہو، اور چاہے وہ حج ہو، چاہے کیا کہتے ہیں صدقہ و خیرات ہو، چاہے دیگر نیکیاں ہو، قرآن کی تلاوت ہو، اور اسی طرح سے دعائیں ہو اور استغفار ہو، یہ سب اعمال جتنے بھی نیک اعمال ہو سکتے ہیں، اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں میں یہ نیک اعمال بہت زیادہ محبوب ہیں سال کے اور دنوں کے مقابلے میں، ان 10 دنوں میں اللہ کے نزدیک نیک اعمال بہت زیادہ محبوب ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے ان نیک اعمال ان 10 دنوں میں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، ہاں جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں میں نیک اعمال سے افضل نہیں ہے، مگر یہ کہ کوئی شخص اپنی جان اور اپنا مال لے کر کے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلا ہو اور پھر وہ واپس نہ آیا ہو، اپنا مال بھی قربان کر دیا ہو اور اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دی ہو، تو یہ عمل اس کا ان دنوں میں نیک اعمال سے بڑھ سکتا ہے، لیکن اور دوسرے اعمال ان دنوں میں جو ہے ان دنوں کے مقابلے میں اور دنوں میں جو ہے وہ ان کی اتنی زیادہ فضیلت نہیں ہے جتنی زیادہ فضیلت ان 10 دنوں میں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور شرح صحیح بخاری کی شرح فتح الباری کے اندر بیان فرماتے ہیں کیونکہ ان 10 دنوں میں تقریباً نیک اعمال جمع ہو جاتے ہیں، روزہ جمع ہو جاتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے آدمی، اسی طرح سے جیسا کہ خاص کر کے 9 ذی الحجہ کو عرفہ کا روزہ مشہور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنوں میں نیک اعمال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
عرفہ کے روزے کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ عرفہ کا روزہ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. تو روزہ آدمی رکھے. اسی طرح سے نمازوں کی پابندی کرے، نوافل کی پابندی کرے، تہجد کی پابندی کرے، دیگر سنتوں کی پابندی کرے. اسی طرح سے صدقہ و خیرات کرے، زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرے. اور اسی طرح سے عمرہ کرے. حج ادا کر رہا ہے بندہ، تو چونکہ ارکان اسلام فرض یا یہ کہ نوافل ان کی مثالیں اور ان کے نمونے ان 10 دنوں میں پائے جاتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں میں نیک اعمال محبوب ہے. میرے بھائیوں، نمازیں تو ادا ہی کی جاتی ہیں، روزے کی بھی فضیلت ہے. اسی طرح سے صدقہ و خیرات لوگ کثرت سے حاجیوں پر صدقہ و خیرات کرتے ہیں. جو لوگ حج پر جاتے ہیں وہ اندازہ کرتے ہوں گے کہ لوگ جو ہے گاڑیاں جو ہے جوس بانٹ رہے ہیں، پانی بانٹ رہے ہیں، اسی طرح سے پھل فروٹ بانٹ رہے ہیں، کھانے تقسیم کر رہے ہیں حاجیوں کے لیے. منا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، ہر جگہ مکہ سے آنے والے راستوں میں بالکل صدقہ و خیرات کا ایک عام منظر ہوتا ہے. اسی طرح سے ان 10 دنوں میں 10ویں تاریخ سے ایک اہم عبادت شروع کی جاتی ہے، اور وہ ایک اہم عبادت کیا ہے؟ وہ ہے قربانی. میرے بھائی عزیز اور ساتھیوں، اس وقت کو یاد کریں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ جاؤ اپنے لختے جگر، نور نظر، ننھے اسماعیل کو اللہ میرے راستے میں قربان کر دو. اور وہ باپ بیٹے تیار ہو گئے تھے، اور بیٹے اسماعیل کے سامنے یہ مشورہ رکھا، یہ رائے رکھی کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے. کہا باپ جان، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کو کر گزریے، میں بالکل تیار ہوں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. چنانچہ انہوں نے جب بیٹے کو منہ کے بل لٹا کر کے چھری چلانی شروع کر دی تو رب کائنات نے اوپر سے سدادی ندا لگائی، قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم، کہ اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے ایک میڈھا بھیجا ان کے پاس، جس کو ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا. میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، جب اللہ کا حکم آ گیا تو ایک پیغمبر نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیاری کر لی اور چھری چلا دیا. تو میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ اس مبارک موقع پر یوم اضحیٰ کو، بڑی عید میں، ہم اللہ کے نام پر قربانی ضرور کریں. اگر استطاعت ہے قربانی کرنے کی، اور اس کے لیے نصاب وغیرہ کی کوئی قید نہیں ہے کہ آپ کے پاس اتنا مال ہو کہ آپ کے اوپر زکات فرض ہو تو آپ قربانی کریں گے. نہیں، آپ کو قربانی کرنی چاہیے. آپ چاہے یہاں ہو یا وہاں ہو، آپ اگر یہاں رہ رہے تو یہاں قربانی کریں، اگر آپ چاہے تو اپنے گھر پر قربانی کریں، لیکن قربانی ضرور کریں. اسی وجہ سے بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ قربانی اگر استطاعت ہے تو قربانی کرنا واجب ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے. اور قربانی جب کریں، قربانی کا جانور جب خریدیں، قربانی کا جانور جب پالیں، تو یاد رہے کہ اخلاص ہونا چاہیے، نیت سچی ہونی چاہیے، خالص اللہ کے لیے یہ قربانی ہو. یہ نہ ہو کہ مارکیٹ سے، بازار سے مہنگے سے مہنگا بکرا قیمت لگا کر کے 40,000 50,000 کا شاندار اونچا بکرا لے آئے اور پورے محلے میں نمائش کرا رہے ہیں کہ ہاں یہ فلاں صاحب کا بکرا ہے جو سعودیہ میں رہتے ہیں، اور اس طرح سے یہ ان کی طرف سے قربانی کی جائے گی. میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، ریاکاری سے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، سخی کی سخاوت برباد ہو جاتی ہے، مجاہد کا جہاد برباد ہو جاتا ہے، قاری قرآن کی تلاوت اور مقرری کا بیان برباد ہو جاتا ہے. میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، ریاکاری بہت بری بیماری ہے جو اعمال کو کھا جاتی ہے. لہذا قربانی کرتے وقت، قربانی کا جانور لیتے وقت، قربانی کا جانور پالتے وقت ہمارے دلوں میں اخلاص ہونی چاہیے، سچی نیت ہونی چاہیے، اپنے رب کے لیے قربانی کرنی چاہیے، ریا اور نمود کے لیے نہیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ اللہ تبارک و تعالی تک تمہارے قربانی کے جانوروں کا گوشت اور خون ہرگز نہیں پہنچے گا، ولكن يناله التقوى منكم، تمہارے دلوں کا تقوی پہنچے گا.
تو میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، ہمیں قربانی اسی نیت سے کرنی چاہیے، ایک متقی پرہیزگار بن کر کے، اپنے دلوں کے اندر تقویٰ پیدا کر کے، اخلاص پیدا کر کے، اچھی نیت پیدا کر کے کہ اللہ یہ آج جانور تیرے راستے پر قربان کر رہے ہیں، آج اپنے مال کی قربانی دے رہے ہیں، اپنے جانور کی قربانی دے رہے ہیں، کل اگر تیرے دین کی سربلندی کے لیے، تیرے دین کی خاطر، اگر تیرے دین کی کو میری جان کی بھی ضرورت پڑ جائے گی تو میری جان بھی حاضر ہے۔ اس نیت سے، اس سچے جذبے کے ساتھ قربانی پیش کرنی چاہیے میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں۔ تو ان 10 دنوں میں ایک قربانی کا عمل بھی پیش کیا جاتا ہے جو اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ کوثر کے اندر ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر، حوض کوثر یا نہر کوثر، حوض کوثر عطا کیا، یا مفسرین نے اس کا اور بڑا معنی مراد لیا ہے جس میں تمام چیزیں داخل ہیں کہ اے نبی ہم نے آپ کو بہت ساری بھلائیاں عطا کی ہے، خیر کثیر عطا فرمایا ہے، اور ان خیر کثیر میں، اس خیر کثیر میں کوثر بھی داخل ہے۔ بے شمار فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائی، جس کے بیان کا آج موقع نہیں، اگر بیان کرنے لگے تو کیا کہتے ہیں رات و دن چاہیے۔ تو میرے بھائی عزیزوں اور ساتھی، آگے کیا فرمایا؟ فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے۔ رکوع سجدہ کسی اور کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ نماز کا جز ہے رکوع سجدہ، جھکنا، طواف، قیام۔ طواف تو خانہ کعبہ سے کیا جاتا ہے، لیکن قیام، رکوع، سجدہ، جھکنا، دعا، یہ سب نماز کا رکن ہے۔ لہذا میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، اپنے رب کے لیے یہ سارے اعمال کیجیے۔ ونحر، اور قربانی بھی کس کے لیے کیجیے؟ کسی استھان پر نہیں، کسی استھان پر نہیں میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، کسی بابے کو خوش کرنے کے لیے نہیں، کسی پیر ولی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ قربانی خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہم جی وہاں اللہ کا نام لے کر کے ذبح کرتے ہیں، استھان پر، درگاہ پر اور مزار پر، لیکن نہیں، وہاں اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں ذبح کیا جاتا ہے، بلکہ قبر والے کو، پیر کو، ولی کو خوش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ لہذا ایسی قربانی جو ان جگہوں پر کی جاتی ہے، ان کا کھانا حرام، ان کا کرنا شرک۔ لہذا میرے بھائیو، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے، ریاکاری، نمود، دکھاوا نہ ہو کہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کیجیے۔ ان شانئک ھو الابتر۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل، کہہ دیجیے، ان صلاتی، بے شک میری صلاۃ، ونسکی، اور میری قربانی، ومحیایا، اور میری زندگی، ومماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے جو ساری کائنات کا رب ہے، ساری کائنات کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے، خالق و مالک رازق ہے، اس کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں، کسی غیر کے لیے نہیں۔ تو ان 10 دنوں میں سے 10ویں تاریخ کو یہ قربانی بھی پیش کی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں عزیزوں اور ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں کی قدر کریں، نیک اعمال کریں، زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں، نمازوں کی پابندیاں کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، دعائیں کریں، اور یوم عرفہ کا روزہ چھوٹنے نہ پائے۔ یوم عرفہ کا روزہ چھوٹنے نہ پائے۔ ایک دن کا روزہ، عام طور سے 9 تاریخ کو چھٹی ہو جاتی ہے سب لوگوں کی تقریباً، ایک دن کا روزہ، چند گھنٹوں کا بھوکا پیاسا رہنا اللہ کے لیے، پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ، گناہ معاف ہو جاتے ہیں میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور تکبیرات بلند کرتے رہیے، تکبیرات، جاتے آتے مارکیٹ میں جاتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو پڑھیں آپ اور پڑھتے رہیں تاکہ تکبیر کا ایک ماحول پیدا ہو۔ بالکل یہ چیز آج ختم ہوتی چلی جا رہی ہے دھیرے دھیرے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان 10 دنوں کے اندر اچھی عبادت کریں۔ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا ہے تو کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موسم پر موسم عطا کرتا رہتا ہے تاکہ ہم اپنے گناہوں کو پاک و صاف کرتے رہیں۔ ہر وقت 5 بار اللہ تبارک و
و تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہمارے گناہ جھڑ جائیں. وضو کرے تو گناہ جھڑے, مسجد کی طرف چل کر کے آئے تو گناہ جھڑے, نماز ادا کرے تو گناہ معاف ہو, جمعہ ادا کرے تب گناہ معاف ہو. اور اس کے بعد جو ہے سال میں رمضان آتا ہے, یہ 10 دن ملتے ہیں. حج کا موقع اگر کسی کو دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان 10 دنوں کو غنیمت شمار کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ عبادت کرے. جو حج پر جانے والے ہیں ان کو ان کی الگ فضیلت, اور جو نہیں جانے والے ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے محروم نہیں کیا ہے. نیکیوں کے دروازے کھلے ہوئے, جب تک سانس چل رہی ہے, جب تک طاقت ہے, قوت ہے, جب تک مال ہے, اللہ کی جنت خرید لے, اپنے آپ اپنی آخرت کو سنوار لے, بنا لے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے بار الہ ہمیں ان 10 دنوں کی قدر و قیمت پہچاننے کی توفیق عطا فرما, ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے بار الہ ہمارے جو بھائی حج پہ جا رہے ہیں ان کی جان و مال کی حفاظت فرما, اور جو دنیا سے آ چکے ہیں ان سب کی جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرما, ہم تمام لوگوں کی نیکیوں کو قبول فرما. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انه تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.